ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں بہت ہی خوبصورت جگہ پر ایک درزی کی دکان تھی۔ وہ درزی خوبصورت کپڑے سینے کی وجہ سے پورے گاؤں میں بہت ہی مشہور تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اسی کے پاس کپڑے سلوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے پورے گاؤں میں جانا جاتا تھا۔ اس کے پاس جو مشین تھی وہ اس کی مدد سے نئے نئے قسم کے ڈیزائن بنایا کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی جو ایک چودھری کی تھی۔ وہ چودھری گاؤں والوں پر بہت ظلم کرتا تھا اور ان کی زمینیں اور دکانیں ہڑپ لیتا تھا۔ ایک دن چودھری کا گزر اسی راستے سے ہو رہا تھا جہاں پر درزی کی دکان تھی۔ چودھری وہاں پر کھڑا ہو گیا اور اس کی دکان کو غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ اس کو یہ زمین بہت پسند آ گئی تھی جس جگہ پر درزی کی دکان تھی۔ کچھ دیر زمین کو دیکھنے کے بعد چودھری وہاں سے روانہ ہو گیا اور سارے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ کیسے وہ اس زمین پر بھی قبضہ کر لے۔ یہی سوچتے سوچتے چودھری اپنے گھر کو آ پہنچا۔ چودھری نے اپنے بندوں سے کہا کہ اس کو یہ زمین ہر حال میں چاہیے، جاؤ اور درزی سے بات کرو۔ یہ سن کر چودھری کے دونوں بندے درزی کی دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں چودھری کے دونوں بندے درزی کی دکان کی طرف پہنچے۔ درزی اپنی دکان میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک سے چودھری کے دونوں بندے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب درزی ان دونوں کو اپنی دکان میں دیکھتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کہ جی بھائی کیا کام ہے، کس لیے آئے ہو؟ جس پر چودھری کے بندے درزی کو کہتے ہیں کہ ہمارے مالک کو تمہاری یہ جگہ بہت پسند آئی ہے اور وہ اس جگہ کو خریدنا چاہتا ہے۔ ہمارے مالک تمہاری یہ دکان پورے 50,000 روپے میں خریدنا چاہتے ہیں۔ جس پر درزی ان کو کہتا ہے کہ بھائی میری یہ زمین تو لاکھوں روپے کی ہے اور تمہارا چودھری اسے صرف 50,000 روپے میں خریدنا چاہتا ہے۔ اور ساتھ ہی درزی نے غصے کے لہجے میں کہا کہ میں یہ زمین نہیں بیچنا چاہتا، جا کے بول دو اپنے مالک کو۔ اور یہ سنتے ہی چودھری کے دونوں بندے وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ واپس پہنچ کر انہوں نے سارا معاملہ چودھری کو بتایا، جس پر چودھری نہایت ہی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ درزی کی ہمت کیسے ہوئی جو اس نے مجھے زمین دینے سے انکار کر دیا۔ چودھری اپنے بندوں کو لے کر درزی کی دکان پر روانہ ہو گیا۔ درزی اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک چودھری اور اس کے بندے دکان میں داخل ہو گئے اور گھستے ساتھ ہی درزی کو زور سے لات ماری جس سے وہ دور جا گرا۔ چودھری غصے میں درزی کو دھمکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دکان کو جلد سے جلد خالی کر دو، جس پر درزی جواب دیتا ہے کہ وہ یہ دکان کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر چودھری اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ مل کر درزی سے انتقام لینے کا منصوبہ بنانے لگ جاتا ہے۔ اور اسی رات چودھری کے دونوں ساتھی چھپتے چھپاتے ہوئے درزی کی دکان پر پہنچتے ہیں۔ دکان میں گھستے ہی وہ دونوں درزی کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں اور اس کی ساری دکان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے چودھری کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو سارا قصہ سناتے ہیں، جس کو سنتے ہی چودھری زور زور سے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کو درزی کی دکان سے چیخو پکار اور رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے اور لوگ درزی کی دکان کے سامنے سے گزرنے سے بھی کترانے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ بات پورے گاؤں میں بہت ہی تیزی سے پھیل جاتی ہے کہ اس دکان میں درزی کا بھوت رہتا ہے۔ چودھری کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے ایک بندے کو کہتا ہے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ آخر ماجرا کیا ہے۔ چودھری کا بندہ دکان میں داخل ہو کر دیکھنے لگتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔
تب ہی اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ آ گئے ہو تم، مجھے تو تمہارا ہی انتظار تھا۔ اور جیسے ہی وہ درزی کا بھوت اپنے سامنے دیکھتا ہے، وہ زور زور سے چیخنے اور چلانے لگ جاتا ہے، اور پھر درزی کا بھوت اس بندے کا سر قلم کر دیتا ہے، اور پھر درزی کا بھوت وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگلے روز جب پورے گاؤں کو اس حادثے کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ چودھری بھی اسی بات کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید صحیح میں درزی کا بھوت ان سے بدلہ لینے کے لیے واپس آ گیا ہے۔ اگلی رات جب چودھری کا دوسرا ساتھی اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہے تو اچانک چیخیں سن کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ چیخیں سن کر خوف کے مارے اس کا برا حال ہو جاتا ہے اور وہ ڈر کی وجہ سے کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی اچانک سے درزی کا بھوت وہاں پر نمودار ہو جاتا ہے۔ بھوت کو دیکھتے ہی وہ آدمی زور زور سے پاگلوں کی طرح چلانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر درزی کا بھوت دوسرے آدمی سے بھی اپنا بدلہ لے لیتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے۔ اپنے دونوں ساتھیوں کی موت کے بعد چودھری بے حد خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ درزی کا بھوت اب اس سے بھی بدلہ لے گا، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید کر لیتا ہے۔ پھر ایک رات جب چودھری اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے تو اس کو اچانک درزی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، اور وہ ڈر کی وجہ سے باہر کی طرف بھاگتا ہے، اور وہ بھاگتے بھاگتے درزی کی دکان تک پہنچ جاتا ہے، جہاں درزی کا بھوت اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر چودھری درزی سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے، جس پر درزی کا بھوت اس سے کہتا ہے کہ جس بے رحمی سے تم نے میرا قتل کیا تھا، آج میں تمہارا قتل کر کے اپنا بدلہ پورا کر لوں گا۔ اور یہ کہتے ہی درزی کا بھوت چودھری کو قتل کر کے اپنا بدلہ لے لیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چودھری نے درزی کے ساتھ غلط کیا، اس لیے اس کے ساتھ بھی غلط ہوا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔